کل رات جب میں نوٹس بنا کے فارغ ہوئی ہوں، مجھے پتا ہے یہ 57 نمبر صورت ہے، اور قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. اور 57 کو میرے ذہن میں اچانک سے آیا 7 کے فگر سے کہ کہیں یہ مڈل والی صورت تو نہیں بن گئی. اور یقین کریں جب میں نے 57 کو 57 سے پلس کیا ہے 114. آنسر واز 114. میرا رب ہر دفعہ، ہر روز، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ اس قرآن کا معجزانہ تاثر، اس کا میریکل سائن ہمیں دکھاتا ہی چلا جاتا ہے. میں نے یہ سلیکٹ کیا تھا کیونکہ اس صورت میں نور کی بات کی گئی ہے، اور قرآن ہم نے پورا پڑھا، اس کو ریوائز کیا، اس کو میمورائز اللہ میں کروائے، کوشش کی اس کو کس تھیم کے ساتھ کرنے کی، خوف کی تھیم کے ساتھ کرنے کی، کہ قرآن کے خوف کون سے ہیں، ایکچوئل خوف کون سے ہیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی ایک لیکچر بھی نہیں سنا ہوگا. تو ہم نے اس سال قرآن پڑھا ہے خوف کی تھیم کے ساتھ، کہ اصل میں خوف ہے کیا، ہونا کون سا چاہیے، اور ہمیں کس چیز کا رہا ہے، ریکوائرڈ خوف کیا ہے، اور مبارک خوف کیا ہے، اور جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. ایسا کون سا مبارک ڈر ہے، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے. تو اس تھیم کے ساتھ ہم نے دورہ قرآن کیا. لیکن سورۃ حدید آئی ہیو نو آئیڈیا، مجھے کل سے پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں خوف کے متعلق کوئی آیتیں ہیں یا نہیں ہوگی. لیکن اس کی جس آیت کی وجہ سے میں نے اس کو تھیم بنایا ہے وہ آیت نور تھی. آیت نور تھی، اور یہ آیت میں پورے دورہ قرآن میں پڑھتی بھی رہی ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. خوف کا اپوزٹ کیا ہے؟ امید، خوشی، ہیپینس. خوف میں سیڈنس بھی آ جاتی ہے، ان سین کا خوف، ان ایکسپیکٹڈ کا خوف، اور اس کا سارا اپوزٹ کیا ہے؟ خوشی. اور اللہ کے ساتھ سے بڑی کوئی خوشی نہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتی رہی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تو مردوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اب کوئی اندھے کے اوپر آنکھیں نہیں پھیرے گا، اس کو آنکھیں نہیں مل سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوئی آسان نہیں پھینکے گا، اور سمندروں میں راستے نہیں بنے گے. ان کی زندگی تک ان کا معجزہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو اس ٹائم سوار ہوا ان کے دنیا سے جانے کے بعد، آج وہ کشتی ہمیں مل بھی جائے، ہم اس میں سوار بھی ہو جائیں، ہمارے بچنے کا کوئی چانس نہیں. ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے ساتھ ختم. آج تبوک کا سکینہ یہودیوں کو مل بھی جائے، آج عصا مل بھی جائے، آج قرآن مل بھی جائے، آج سمندر راستے نہیں دے گا، آج پتھروں سے چشمے نہیں پھوٹیں گے، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کو جو معجزہ ملا وہ ہم سب کو ملا. ہمارے پاس آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس قرآن کی اہمیت کے ساتھ اسے پڑھیں تو پڑھنے کا مزہ ہی دوبارہ ہو جاتا ہے. مہینوں میں سے سب سے پیارا مہینہ رمضان، جس کے بارے میں رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. راتوں میں سے سب سے پیاری رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس رات میں یہ اترا اس کو اللہ نے کہا بڑے مقدر والی رات، جس پر 1000 مہینے قربان. قرآن کہتا ہے نبیوں میں جو نبی ملا وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء. وہ کلام ہمارے پاس آیا کہ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے بعد ختم. ہم نبی نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم پیغمبروں کی اولادیں بھی نہیں ہیں. لیکن ہمارے اوپر میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے. وہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ کہ تم میں سے ہر ایک سمندر میں راستے بنا سکتا ہے، تمہیں معجزہ مل گیا. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں چاہیے. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس لیونگ لیجنڈ ہے. اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کرو، اس کے ذریعے شفا، ہر بیماری کی شفا اس میں ہے، ہر دل کے مرض کی شفا اس میں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک روح کے جتنے بھی مرض ہیں، ہمارے ریشے میں جتنے بھی مرض ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، قرآن موجود ہے. ہمیں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن اگر اس کو پیغمبروں جیسی شان کے ساتھ اس کلام کو اگر ہم لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اس کے ساتھ وہی کر سکتا ہے، اور ہر ایک کو قرآن وہی معجزے ادا کر سکتا ہے جو انبیاء کو ہے. ہاں، تو مجھے یہ صورت اس کی جو ہے آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تھرڈ آیت، فورتھ آیت، سوری، اس میں ایک ورڈ ہے
سب سے بڑی بات اس قرآن میں جو اللہ نے تسلی دی ہے، سارے خوف سنانے کے بعد، ساری وارننگز دینے کے بعد کیا کہا؟ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جہاں بھی جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں کو تمہاری بات پہ اعتبار نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہاری اولاد کو تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہو سکتا ہے تمہارے بہن بھائی جس حالت میں تم ہو، جس درد میں ہو، تم اسے بتا نہ سکتی ہو اور وہ سمجھ نہ سکتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میرے بندے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ آیت تھی جس کی وجہ سے میں نے سورت چھوڑی اور اس کے لیے لاسٹ دن چنا کہ جس دن ہماری تکمیل کی تقریب ہوگی تو اس دن میں یہ سورت، اور میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے نوٹس جب بنائے تو اس میں سے جب اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہ قرآن کا ایگزیکٹ ہاف ہے۔ سورت کہف ترتیب میں مطلب کوانٹٹی میں ہاف، اور یہ کوالٹی میں 114 صورتوں میں 57 نمبر سورہ۔ درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ، ایمان، نور۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے قرآن کے دل میں رکھی ہے۔ تو کوئی تو بات ہوگی، ہاں میرے رب نے ایسے تو نہیں رکھ دیا۔ نوٹس بناتے بناتے مجھے خیال نہ بھی آتا، میں کاؤنٹ نہ بھی کرتی۔ ایگزیکٹ 114 صورتوں میں سے 57 نمبر، یہ قرآن کا دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ جو پیغام ہم نے سنا، جو پیغام ہم نے پڑھا، آج اس کی تکمیل کا دن ہے۔ الحمدللہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ پاک ہے صرف وہی ذات، تعریف کے قابل ہے صرف وہی ذات۔ مسبحات سلسلے کی پہلی سورت 10 صورتیں ہیں۔ مجھے پانی ساتھ رکھ دیجیے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی حکومت ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے صرف اسی کا ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ بڑی اتھارٹی رکھنے والا ہے اور وہ بڑا وائز ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں، سارے آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، اور زمین میں بھی وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت بانٹتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے 3 نام استعمال کیے اس سورت میں، هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ کہتا ہے شروع میں بھی میں ہوں۔ اس قرآن یہ شروع بھی میرے نام سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس قرآن کا آخر بھی میں ہوں۔ انسان تیرا شروع بھی میں ہوں، تو میری کمپنی میں صدیوں گزار کے آیا ہے، اور تیرا آخر بھی میرے حضور پیش ہی ہے، اور تیرا باطن بھی میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح عطا کی، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا۔ آدم علیہ السلام کی سٹوری 7 بار قرآن میں سنائی گئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکور کیا، میں شیئر کروں آپ سے۔ میں اتنی امیز ہوتی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ہر ایک سے شیئر کروں۔ میں ایک ایک کو پکڑ کے بتاؤں کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ ہے، یہ سٹوری سنائی گئی ہے، اور فرشتوں نے ایک سجدے کا ان کو حکم ملا، جب ایک سجدہ کیا تو اٹھ کے دیکھا تو شیطان کا منہ کالا ہو چکا تھا۔ شکر کا سجدہ دوسری بار کیا۔ یہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہم اس لیے کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں جو سٹوری 7 دفعہ سنائی گئی ہے، وہ قرآن 7 دفعہ 14 دفعہ میں سجدہ کرواتا ہے۔ کتنی امیزنگ چیز ہے، کتنا امیزنگ کنٹراسٹ ہے۔ جب میں نوٹس بنا لیا کرتی ہوں، روز رات کو بنا لیا کرتی تھی، تو پھر جب میں یہ چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے سے گو تھرو ہوتی تو روز مجھے ایسی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی تھی قرآن میں سے۔ جہاں اللہ نے کہے نا اول والآخر والظاہر والباطن، میں سوچتی رہی پہلے نوٹس بناتے ہوئے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا، اللہ نے یہ 3 نام کیوں یوز کیے ہوں گے۔ جب پتہ چلا مڈ میں ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، باطن بھی وہی، باطن میں ہے، روح باطن میں ہے، باطن میں وہی تو ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا۔ جب انسان کو بنایا، ہاں میں بتا رہی تھی کہ 7 دفعہ جب اللہ نے بتایا کہ میں نے بنایا، تو پھر اللہ نے کہا میں نے اس میں اپنی روح کو کی، اس کو اپنا ایلیمنٹ عطا کیا، اپنی صفات عطا کی انسان کو۔ تبھی تو اللہ نے اتنا بڑا چیلنج قبول کیا شیطان کا۔ اسے پتا تھا اس کے بندوں پہ اس کا زور نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے بندوں میں روح ہے جو نفس کو ڈرائیو کرے گی، جو اس کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ ہے اس صورت میں اللہ کے 3 نام استعمال کرنے کا مقصد، جو مجھے سمجھ آیا ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔
ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی، وہو بکل شیء علیم. وہی ہے جس نے زمین آسمان کو 7 دنوں میں بنایا، پھر عرش پہ جا ٹھہرا. وہ جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے اور جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف بلندیاں پاتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ. ساری باتیں کرنے کے بعد، موت، زندگی، اپنے نام بتانے کے بعد، اپنا مقام بتانے کے بعد، اللہ کہتا ہے جس کو کسی کا ایسے کا ساتھ مل جائے جو اتنی قدرت رکھتا ہو، جو عزیز بھی ہو، جو حکیم بھی ہو. میرے بندے، دنیا میں تجھے سب چھوڑ دے، ہر رشتہ تجھ سے کھو جائے، ہر محبت جدا ہو جائے، میں تیرے ساتھ رہوں گا. سارے خوف کو اس ایک آیت کے ایک حصے نے سارے خوف کو نکل دیا. میرے رب سے مجھے کتنا غرور کر دیا. جب مجھے کوئی نہیں سمجھے گا وہ سمجھے گا. وہ کہتا ہے میں رؤوف کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے والا، آپ کی سچویشن کو سمجھنے والا. آپ نے دیکھا ہے بہت سے انسان ہوتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم جس سچویشن سے گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس تکلیف میں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. لیکن یقین کریں وہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اللہ کہتا ہے ایک رشتہ میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے، وہ ہوگا ماں کو مہینہ. تاریکیوں میں ہو، روشنی میں ہو، اچھے حالات میں ہو، برے حالات میں ہو، تندرستی میں ہو، بھوک میں ہو، فاقے میں ہو، بے عزتی میں ہو، پورا جہان تمہیں ملامت کرے، میں میرے بندے نہیں کرتا. میں جانتا ہوں تیرے اوپر کیا کیا پڑی، تیرے اوپر کیا کیا بیتی. میں ہی نہ جانوں گا الا یعلم من خلق. ایک ماں تو جانے تو کیا وہ نہ جانے جس نے خود بنایا. اللہ اکبر واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. میں سورت کی چھوٹی سی سمری کرا دوں پھر آیات کی طرف چلتے ہیں. 57 نمبر سورہ ہے اور 29 آیات ہے. مدنی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے. سورہ حدیبیہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی اور موسٹ پروبیبلی 5 ہجری کے سٹارٹ میں نازل ہوئی. اس میں 3 ہرڈلز کا ذکر ہے جو ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے. لا علمی، کسی کے جب تک آپ کو شعور نہیں ہوتا، جب تک کسی کا تعارف نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بندہ کون ہے. آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کسی کھانے میں آتا ہے، سپوز آپ کھانے دار ہیں، ویسے اللہ نہ کرے نہیں ہو بھی سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو آپ سپوز چلے میں ہی کھانے دار ہوں تو کھانے دار ہوں اور کوئی مجھ سے آ کے تعارف کرائے بغیر مجھے کوئی کام کہہ دیتا ہے اور میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور میں بغیر توجہ کے ادھر ادھر کے کام کرتی رہتی ہوں. اور اچانک سے اگر وہ مجھے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارا DIG ہوں، تو پھر سوچیں تھانے دار صاحب کی کیا حالت ہوگی. ہاں اٹھ کے سلوٹ بھی کریں گے، کہیں گے سر معافی دے دیں. تو اللہ کہتا ہے ایکنالجمنٹ کے بغیر انسان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. جب تک آپ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتے، آپ انسانوں سے ڈرتے چلے جاتے ہو، آپ انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے چلے جاتے ہو. ایمان کی رکاوٹ ایک. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ انفاق کی رکاوٹ ہے. لو آف لیونگ. زندگی سے محبت کرتے ہو اور ہر وہ چیز جو آپ کو زندگی کی طرف لے جاتی ہے آپ اس سے محبت کرتے ہو. یہ چیز آپ کے اندر ایمان نہیں پیدا ہونے دیتی. کس سے محبت کرتے ہیں؟ زندگی سے ایک صرف محبت کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں. تیسری چیز ہے جہاد کے راستے کی رکاوٹ. 3 ہرڈلز ہیں. ایمان کی رکاوٹ، گیونگ کی رکاوٹ. آپ فارگیونگ کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کیونکہ آپ کے اندر محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کسی کو معاف نہیں کر پاتے کیونکہ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے یا آپ سے ریلیٹڈ کسی بندے کا دل دکھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان فارگیونگ نہیں ہو پاتا لو آف لیونگ کی وجہ سے. اور تیسری رکاوٹ کا جس اس صورت میں ذکر ہوا ہے وہ جہاد کی رکاوٹ. آپ اللہ کے راستے میں کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ رہبانیت کو اختیار کر لیتے ہو. آپ سمجھتے ہو ذاتی عبادت، ذاتی مصلی، میرا مصلی، میری وضو کی جگہ، میرا اعتکاف، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا پردہ، میری زکوٰۃ، میری داڑھی، میری پگڑی. آپ خانقاہ میں بیٹھ کر، آپ جنگلوں میں نکل کر جب اللہ کو تلاش کرتے ہو تو پھر سب سے پہلے آپ اللہ کی مخلوق کی یکطلبی کر دیتے ہو. جہاد تو کوشش کا نام ہے نا. اللہ کے راستے میں ضروری نہیں ہے کہ بیٹل فیلڈ نصیب ہو، لگے کہ ہمیں نصیب ہو گیا. تو اس صورت میں یہ 3 اللہ کے نام استعمال ہوئے ہیں اور 3 رکاوٹوں کا ذکر ہے اور نور کا ورڈ 6 بار استعمال ہوا ہے. اچھا
اچھا 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں بھلا؟ 6 ایکسیپشنل لانگویج ہے، ورنہ اللہ ہر صورت میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت ہر کچھ عرصے بعد ریپیٹ ہو جاتی ہے. قدیر بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، حکیم بھی کہہ رہا ہے، عزیز بھی کہہ رہا ہے. یہاں ڈفرینٹ کیا ہے میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو. یہاں ڈفرینٹ 3 نام استعمال ہوئے ہیں، 3 میجر رکاوٹوں کا ذکر ہے اور 6 بار اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے. آیات نور کی خوبصورت مثال سورۃ نور میں موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سورۃ نور کے بالکل مڈل کی آیات ہے جو آیات نور ہے. سورۃ نور کا ایگزیکٹ ہاف ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ قرآن کا ایگزیکٹ ہاف کیا ہے، اس صورت میں سب سے زیادہ نور کا تذکرہ ہے اور وہ قرآن کا رائٹ ہاف ہے، مڈل ہے، قرآن کا ہارٹ ہے. اجر کریم کی بات 2 دفعہ کی گئی ہے. جو آیات میں نے سمری کے لیے چنی ہیں آپ وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. والذی ينزل على عبده، وہ ذات وہ اپنا احسان گنوا رہی ہے آپ پہ. وہ کہتی ہے وہ ذات ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے، کیونکہ یہ آیات مدینہ کے مسلمانوں کے لیے تو اس ٹائم اتری تھی اور انہوں نے حق ادا کیا اور انہوں نے خوشیاں منائی. ہم نے سمجھا کوئی آیت کافروں کے لیے ہے، مکہ کے قریش کے وہیں کے کافروں کے لیے ہے، اور کوئی آیت ابو جہل کے لیے ہے، اور کوئی ابو لہب کے لیے ہے، اور کوئی یہودیوں کے لیے ہے، اسرائیلیوں کے لیے ہے، اور کوئی ہے عیسائیوں کے لیے. نہیں سمجھا تو یہ نہیں سمجھا کہ میرے لیے ہے. وہ کہتا ہے آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہو کے، وہ ذات جس نے اتارا علی عبدہ اپنے بندے پر، اپنے غلام پہ کیا اتارا؟ آیات بینات، واضح نشانیاں اتاری. لیخرجکم من الظلمات الی النور. کہاں سے کس لیے اتاری؟ پرپس کیا تھا قرآن آنے کا؟ کہ اندھیروں سے انسانیت کو نکال کے روشنی کی طرف لے جائے. نور، پہلی بار نور کا ورڈ اللہ نے استعمال کیا اس سورت میں، آیت نمبر 9، تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یاد رکھنا اللہ تمہیں وہاں سے جانتا ہے جہاں کوئی نہیں جانتا. اللہ تمہیں تب بھی تمہاری سچویشن بھی سمجھتا ہے، تمہاری کنڈیشن بھی سمجھتا ہے. لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ بھی نہ سمجھے گا جس نے تجھے بنایا، وہ مہربان ہے. اس کو ایکسپلین کروں گی سورۃ اعراف کی آیت کے ساتھ. ون آف مائی فیوریٹ آیات. اللہ کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. میری اور آپ کی صرف کبھی سوچا تھا؟ وفیہ ذکر کو، ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے انسانی نفسیات کا تذکرہ ہے، سمجھے میرا تذکرہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. میرے خوف، میرے ایموشنز کا تذکرہ ہے تو اصل میں میرا تذکرہ ہے. ہم سمجھتے ہیں وفیہ ذکر کا یہ مطلب ہے میرا اور آپ کا تذکرہ اللہ نے تورات میں اور انجیل میں کیا اور ہماری شان میں آیات تورات اور انجیل میں اتاری. اور سورۃ اعراف کی 157 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے امی رسول کے ماننے والے ہیں ان کی صفت سنو. میری اور آپ کی صفت سنیے. وہ کیسے ہیں؟ ہم بآیاتنا یؤمنون. وہ کیسے ہوں گے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. ان کی صفات لکھی ہوئی پاؤ گے تم تورات اور انجیل میں. آج صدیوں بعد قرآن کا چیلنج ہے، ابھی تورات کھولیے، ابھی انجیل کھولیے اور دیکھیے ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہوگا. ہم وہ امت ہیں جس کی خوشخبریاں نبیوں کو دی گئی، جس کی حسرتیں کرتے ہوئے حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے اور حضرت عیسیٰ کی سنی گئی. سورۃ اعراف 157 نمبر آیت. عندہم فی التوراۃ والانجیل. ان کی صفت پہلی کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف. جو روشنی لے کر آئے ہیں اس کے مطابق لوگوں کی زندگیاں روشن کریں گے. وہ لوگ ہر اچھے کام کو پروموٹ کریں گے. ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھے بھی تو کیا سمجھے؟ کوئی نماز پڑھ رہی ہے تو بتائیں تمہارے بال نظر آ رہے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوگی. تم جماعت میں کھڑی ہو، تمہارے ساتھ بچہ ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی. مجھے تو کسی اور کی نماز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کسی کو بھیج رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو کہنے لگے کوشش کرنا زبان نہ استعمال کرنا پڑے. جس کو زیادہ سمجھ آیا اصلاح کا مفہوم اس نے سمجھا میں نے دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھا لیا. جس کو زکوٰۃ کا مطلب سمجھ آیا اس نے سمجھا میں نے دوسروں کی صفائی کرنی ہے. زکوٰۃ کا مطلب اللہ نے ہمیں بتایا اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی، اپنا میل دور کرنا. میرے دل میں کیا ہے؟
यामुरूना बिल मारूफ, इतना अच्छाई पे अमल करो, इतने रोल मॉडल बन जाओ कि तुम्हें देख के अल्लाह याद आ जाए। जब मैंने कहा कि तू गलत है, तेरी नमाजें, मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि तेरी नमाज मकबूल है कि नहीं है। जिस अल्लाह ने किसी को तौफीक दी अपने रास्ते में खड़े होने की, जिसने किसी को मस्जिद में बुलाया, वो जाने, उसका बंदा जाने। हमें अमर बिल मारूफ यही समझ में आया कि गुनाहगारों को गुनाह से रोकेंगे, अच्छाई को प्रमोट करना समझा ही नहीं। ये आयत समझिए, पढ़िए और उसके ये आयत खत्म हो और उसके बाद मुझे बताइए कि अमर बिल मारूफ का मतलब आज भी अगर आपको समझ आता है कि नहीं आता, कोई चेंज हुई मतलब है कि ना हुई। वो हुक्म देते हैं अच्छाइयों का, हमने यही तर्जुमा किया, वो प्रमोट करते हैं अच्छाइयों को, वो अच्छाइयों के लिए उकसाते हैं, लोगों को उभारते हैं, इतना अच्छाई पर अमल करते हैं कि अट्रैक्टिव बना देते हैं लोगों के लिए। वो उनको देख के अल्लाह याद आता है, वो मस्जिदों से निकालते नहीं फिरते। ये नहीं कहते ये बरेलवियों की मस्जिद है, यहाँ अहले हदीसों का दाखिला मना है, ये अहले हदीसों की मस्जिद है, यहाँ कोई अहले सुन्नत वल जमात नहीं आ सकता, ये वहाबियों की है, ये शियों की है, ये सुन्नियों की है, ये नहीं कहते फिरते लोग। वो मसलक नहीं करते फिरते, वो अच्छाई पर वो इतना अच्छे होंगे कि आपको उनको देख के आपका दिल चाहेगा कि अल्लाह से जुड़ जाएं, कलमा पढ़ लें। वयनहाहुम अनिल मुनकर, इससे का मतलब हमने क्या समझा, बुराई से रोको। ये समझ ना आया बुराई कौन सी है। जुल्म को अल्लाह सबसे बड़ी बुराई कहता है। हमारे सामने जुल्म होता रहता है, हमें पता होता है, हमें खानदान में फलां भाभी, फलां नंद, फलां बेटी, फलां बहू, उसके साथ उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। अब क्या करें, हमारा रिश्ता उसके साथ ऐसा है, ससुराल है, कैसे बोले, गालिब का हाथ कैसे पकड़े। हमें पता होता है कि उस बच्ची के साथ ये हो रहा है, उस घर में हो रहा है, लेकिन नहीं। यनहा अनिल मुनकर कौन करे। हम तो सिर्फ यही बताएंगे, तुम्हारी नमाज ठीक नहीं है, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है, तुम्हारा पर्दा ठीक नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी ठीक नहीं है, तुम्हारी पगड़ी का साइज ठीक नहीं है, बल्कि अब तो कलर भी ठीक नहीं है, ग्रीन पगड़ी है किसी की, कोई और सिंबल है। मजलूम की मदद कौन करे। मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन की तरफ आपको ले जाती हूँ। सपोज किसी बिल्डिंग में लगी है आग, सपोज मेरे घर के बाहर लगी है आग, मेरे घर का एक हिस्सा जल रहा है। मुझे चाहिए कि मैं 2 नफल नमाज, अव्वल के 4 फर्ज का टाइम है, जोहर के फर्जों का टाइम है, सुनते और नफल भी पूरे पढ़ूं और नमाज पढ़ती रहूं और दुआ करूं कि आग बुझ जाए। ऐसा करना चाहिए। हाँ, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, आग बुझानी चाहिए। मस्जिद अक्सा में आग लगी है, आप देखते हैं, आफिया सिद्दीकी बेलग्राम में से पकड़ी गई, आज भी है, गुंतानामो में भी। हाँ, शाम में खाना जंगी है, पूरी दुनिया में आग लगी है। मुझे किसकी फिक्र है, नमाज की फिक्र है। हज महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, हज के मौके पे जाके दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद कराते हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ग़ज़वा बदर से पहले बता दिया, जो काम मैं अपने रिश्तों से लिया करता था कौमों को तबाह करने का, आज इंसान करेंगे, आज तुम्हें उतरना पड़ेगा, फिर जाके करूँगा। मेरे घर में आग लगी हो और मैं नफल पढ़ रही हूँ, मेरे सामने बच्चियां रेप हो रही हो, क्या नहीं होती फलस्तीन की बच्चियां, क्या नहीं होती कश्मीर की बच्चियां, और मुझे फिक्र हो कि रफ़ा यदैन करने वाले अहले हदीस हैं और जो रफ़ा यदैन नहीं करते उनकी नमाज ठीक है, जो अहले बैत का नारा लगाते हैं, उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, वो तो शियाने अली हैं, बाकी लोग परफेक्ट मुसलमान हैं। मैं इस चीज़ की फिक्र करूँ। यकीन करें, हलाकू खान जब आया था और बगदाद को तबाह किया था, उस टाइम के उलमा इन्हीं पैसों में मशगूल थे। इमाम अहमद बिन हम्बल को तो जानते होंगे, जिन्होंने कोड़े खाए। कुरान खल्क है कि मखलूक है, इसी तरह की पैसे बगदाद की। जब पीक में अरूज का दौर था, जब मुसलमान बहुत ज़्यादा फतवात के बाद वेला हो गया था, तो फिर इन्हीं बातों में उलझा हुआ है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है ऐसे ईमान की, अल्लाह तोड़ के रख देता है। फिर तोड़ा, उसी हलाकू खान की नस्लों से अल्लाह ने चंगेज़ी तुर्क पैदा हुए, कहीं सल्तनत उस्मानिया बनी और कहीं मुगलिया सल्तनत बनी। आया होती है जोरश तादाद के फसाने से, काबे को पासवा मिल गए, काबे को सनम खाने से। अल्लाह कहता है, सूरह आराफ में कहता है, तुम नहीं करोगे तो अल्लाह को कोई मखलूक की कमी नहीं है। सूरह जिन में अल्लाह ने नहीं कहा, ताइफ में तुमने पत्थर मारे तो अल्लाह ने जिनों को इस्लाम कबूल करवा दिया। कि अल्लाह को अपना काम लेने के लिए इंसानों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। उस वक्त से डर लगता है कि अल्लाह हमें भी रिप्लेसमेंट में वाइप आउट वॉश आउट न करे। कौमे नूह की तरह, कौमे आद की तरह स्टोरियाँ तो इसीलिए सुनाई जाती है ना, एग्जाम्पल्स तो इसीलिए बताई जाती है ना, कि हम उसे अंजाम का शिकार ना हो जाए। लेकिन हमने नहीं यानी मुनकर क्या समझा, दूसरों के अब यकीन
यकीन करें, दूसरों के ऐप जो बता रहा होता है वो खुद को अपने आप को उससे बेहतर समझता है। मेरा पर्दा परफेक्ट है तो इसका भी होना चाहिए, मतलब मैं इससे पर्दे में बेहतर हूँ। और शैतान का सिर्फ एक ही कसूर था, अना खैरुम मिन्हु। पूरा कुरान उठाइए, 7 जगहों पे किस्सा है, 7 जगहों पे कसूर ढूंढिए, सिर्फ एक कसूर है। उसने कहा मैं मट्टी जानता हूँ जिस मट्टी से ये पैदा हुआ है, मेरी देखी हुई मट्टी है, बड़ी गंदी गलीज मट्टी है, बड़ा नापाक पानी है जिससे ये इंसान पैदा हो रहा है। मैं इससे बेहतर हूँ, मैं कैसे हुआ हूँ, मैं ऊपर उठने वाला हूँ, अना खैरुम मिन्हु। हमारी ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे ही किसी की शादी हुई, बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरे बेटे के साथ ही तुम्हारे बेटे की शादी हुई थी, और हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ ही तुम्हारे बच्चे ने पेपर दिए थे, हालांकि हमें पता होता है उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के गया, मेरा बेटा बीकन में पढ़ता है। तुम्हारे बेटे के क्या नंबर आए? मेरी बेटी और इसकी बेटी एज फेलो हैं, मेरी बच्चों की शादी हो गई, तुम्हारी बेटी का तो कोई रिश्ता नहीं आया। हमने दूसरों की जिंदगी जी रखी हुई है, और हम कहते हैं दूसरों की नमाजें ठीक करवा के उनके हमारे हम नहीं उनके हक अदा करेंगे। देखिएगा सूरत हदीद ऐसे लोगों के बारे में क्या कहती है। हाँ, वो लोग जिनका तस्करा है, मेरे रसूल नबी उम्मी के मानने वाले, 3 टाइटल के साथ अल्लाह ने कहा, यहाँ पे 3 टाइटल हैं सूरत अराफ की साइड में। वो अच्छाइयों के हुक्म देंगे, अच्छाइयों को प्रमोट करेंगे, और जालिम का हाथ पकड़ेंगे। सबर किस पे था? जालिम का हाथ पकड़ने पर। पराई आग में हमें सबक दिया जाता है नहीं कूदना। अल्लाह क्या कह रहा है? वयनहा अनिल मुनकर। हर मजलूम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। 2 साल पहले फ्रीडम फ्लोटेला भेजे थे टर्की ने, और उससे पहले इसराइली खवातीन, इसराइली मॉडल्स किचन, बिकनीज और शॉर्ट्स में वो खवातीन इस फलस्तीनी बच्चों को बचाने के लिए गई हैं। क्या कोई डूब रहा हो तो क्या उसका पहले मजहब पूछेंगे किस मजहब से है, फिर बचाएंगे? हाँ, मुसलमान में क्या समझा के अकीदे, वो अकीदे कि उसमें फंस जाएगा तो क्या अल्लाह कोई और लोगों को पैदा नहीं कर देगा? आज जापान में मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, आज कनाडा का मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। कुछ अर्से तक आप देखेंगे दुनिया को यही लोग लीड करेंगे। अल्लाह हमें वॉश आउट ऑफ वाइप आउट कर देगा अगर हमने आज भी अपनी रविश ना बदली, आज भी हमने सतही मफहूम समझे तो। वो कैसे होंगे? बुराई से मना करेंगे, आगे सुनिए, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति, हलाल करेंगे पाकीज़ा चीजों को। इंसान माशरे में कुछ पाकीज़ा चीजों को हराम कर बैठते हैं। करते हैं कि नहीं करते? पसंद की शादी का कोई नाम तो ले, हलाल है ना, कुरान कहता है ना करो। क्या अपनी गैरत के लिए बच्चों को सबक पढ़ाएंगे? बच्चियों को पैदा होते ही सबक पढ़ाएंगे? पसंद की शादी बहुत गलत करती है, नहीं करती। बच्ची को मैंने हक दिया, वरासत दी, कुरान कहता है वरासत का हक दो। मैंने बच्ची को क्या दे दी? वरासत दे दी। वरासत में 4 एकड़ दे दिए बेटे को, बड़े आबाद। बेटी को कौन से दिए? गैर आबाद को, डंडी मारी। अच्छा, फिर क्या किया? हाँ, उसको पढ़ाया लिखाया। देखे, मैंने इस्लाम के मुताबिक बेटी और बेटे में फर्क नहीं किया। उसको भी डॉक्टर बनाया तो उसको भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए किसी लड़के ने आपकी बच्ची को पसंद किया और वो उससे शादी करना चाहता है। निकाह के लिए पसंद किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना समझिएगा। वो आपके घर रिश्ता मांगने आया, आपने कहा नो, बेटी को जायदाद तो दे दी है, लेकिन अब वरासत में एक गैर खानदान का लड़का आके मेरी जमीनों पर, जहाँ मेरे ट्रैक्टर चलते हैं, जहाँ मेरे मुलाजिम काम करते हैं, वो लड़का आके खड़ा होगा। नहीं नहीं बेटी, रिश्ता तुम्हारा पसंद की शादी की इजाजत नहीं है। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे चचा के बेटे के साथ ही होगा, चाहे उसका आउटफिट ही उस बच्ची को ना पसंद हो, चाहे उसका बोलना ही ना पसंद हो, चाहे उसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी किसी दिन ना हो। वो लड़का जो इज्जत के साथ आपकी बेटी को अपनाने के लिए आया था, आपने देखे कुरान का कोई हुक्म तोड़ा नहीं है। वैसे वरासत भी पूरी दे दी है, बेटी को जहेज भी दिया है, और कल को वो जिस बंदे के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो मार खा के आएगी, आप उसको घर में बैठाएंगे, उसके सर पे हाथ भी फेरेंगे, उसके बच्चे भी पालेंगे। आपने तो बड़ी मेहरबानी की कुरान के मुताबिक। फिक्का तो वही से भी नहीं मुतासिर हुआ, आपका फतवा तो वही से भी नहीं मुतासिर हुआ। हफ्ते वालों ने क्या किया था? हफ्ते को मछलियाँ पकड़ी थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतवार को पकड़ी थी। फिक्के के ऐन मुताबिक जैसे हम वरासत देते हैं, जैसे हम बेटी को उसके हकूक देते हैं, जैसे हम हलाल को हलाल ही करते हैं ना, हम बच्चों को बताते हैं कि पसंद की शादी करनी है। बेटों की माओं का तो हाल उससे भी बुरा है। जो चाहे करो, शादी यहाँ होगी।
اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں حلال کرے گی، لوگوں کے لیے آسان کرے گی. ہاں جو اس امت کے افراد ہیں ہفتے والے نہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں یقین کریں نہیں پکڑی تھی، جو بندر بنا دیے گئے، جو عبرت کا نشان بنا دیے گئے، انہوں نے بھی اتوار کو مچھلیاں پکڑی تھی. فتوے کے مطابق انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. اللہ نے کہا تھا ہفتے کو نہیں پکڑنا، انہوں نے ہفتے کو روکی، ایسے پونڈز بنائے، ایسی نالیاں بنائی، اتوار کو پکڑی. ہمارے فتوے پورے ہیں، نیتوں کہا، لیکن اللہ نا فتووں سے نہیں جانچتا. اس کے پاس نہیں لے کر جائیے گا اپنی باتیں، اپنے پردے، اپنے فتوے، اپنا نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے. وہ نیتوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کے مطابق کرتے ہیں. اور صرف سنیے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ، اور جو ناپاک چیزیں ہیں الخبائث، ان کو وہ حرام کریں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ انسانوں کے اوپر سے ان کی بیڑیاں اتاریں گے. میری اور آپ کی صفت ہے، ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں. تو رات میں ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا گیا تھا جیسا موسیٰ نے تمہیں نجات دی ہے نا فرعون کے ظلم سے، ایسے لوگ آنے والے ہیں جو انسانوں کو رسم و رواج بیٹوں سے نکالیں گے. کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح نہ ہوتا؟ کیا تھا؟ نہ ہوتا. حضرت زید کی بیوی سے نہ ہوتا نکاح، بے پالک بیٹے کی بیوی سے نہ ہوتا نکاح. وہ بھی گیا تھا تو حضرت زید کے علاوہ کتنے صحابہ تھے جانے ساتھ تھے جو آپ کے کہنے پر جانے دے سکتے تھے، رشتہ مانگنے نہیں جا سکتے تھے. ہاں، ایکس ہسبینڈ کو ہی رشتہ لینے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بتانے کے لیے وہ بچی جو آپ کے پاس آئی ہے میرے والد نے میرا نکاح طے کر دیا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، کہا ختم. والد کو بلا کے کہا جائے چاہتی ہے وہی کرنا ہے. وہ خاتون جو آپ کے پاس آتی ہے مجھے ہسبینڈ پسند نہیں ہے، کہا ختم ہے، اس کا انتظار کرو، چھوڑ دو. تاکہ میری امت کے لوگ جب کوئی کسی اور عورت کو، کسی اور بچی کو اس کا ہسبینڈ پسند نہ آئے، بغیر لسٹ سنوائے. یہاں کیا کہتے ہیں پیرنٹس، دونوں طرف کے پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں نقص بتاؤ، ایپ بتاؤ، ایپ بتاؤ. قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کے ایپ چھپاؤ گے. ہمیں کہتے ہیں چھوڑنے سے پہلے لسٹ بتاؤ، ایپ کون سے ہیں چھوڑو. پسند نہیں آ رہا، اللہ کہتا ہے چھوڑ دو اور جگہ ہو جائے. حضرت زید کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آ کے زینب مجھ سے خوش نہیں ہے. صرف یہ وجہ ہے علیحدگی کی، زینب مجھ سے خوش نہیں ہے. وہ بوجھ اتاریں گے انسانوں کو، جو بوجھ لگتے ہیں نا، لوگوں کے خوف لگتے ہیں، کیسے کریں؟ معاشرہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا، اولاد نہیں ایکسیپٹ کرے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ خاوند پسند نہیں آیا، یہ تو اس کا شروع سے دوسرے کے ساتھ چکر تھا اس لیے اس کو چھوڑا. ہاں، کیا نہیں کہتے آپ اور میں؟ کیا صرف عیسائیوں نے کہا مریم علیہ السلام کو کہ مریم تیری ماں بھی بڑی پاک باز تھی اور تیرا باپ بھی بڑا پاک باز تھا، یہ تو نے کون سا کام کیا؟ یہ صرف حضرت مریم کو کہا گیا، کہ ہمیں نہیں کہا جاتا معاشرے میں؟ ہم نہیں کہتے ایک دوسرے کو. مریم علیہ السلام کو ایسے کہنے والے اب قرآن میں ہر دفعہ ہر رکعت میں الحمد شریف میں پڑھتے ہیں مغضوب. اللہ نے کہا میری لعنت اور میرا غضب ہو گیا اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں ہم بیٹیوں پر ایسی باتیں کرتے رہیں گے، ہم عورتوں کے لیے زندگی مشکل کرتے رہیں گے، ہم ان چینوں میں اور جکڑتے رہیں گے. اور ہمارے نہیں ملک تبلیغی جماعت کے لوگ سے روزے لگاتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ ان کی خدمت قبول کرے. کلمے کی پروننسیشن ٹھیک کرتے ہیں. پروننسیشن اگر ایسی ہی بات کی تو حضرت سلمان فارسی پروننسیشن اور تھی، پرشین، وہ عرب نہیں تھے. حضرت سہیب رومی عرب نہیں تھے. مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے سوا جو دوسرے جگہ سے آئے ہوئے تھے ان کے ڈائلیکٹ میں فرق تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جب تک تمہاری ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک تمہاری پروننسیشن، تمہارے ووکلز ٹھیک نہیں ہوں گے، فونیٹکس، تب تک تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. ہمارے لوگ جاتے ہیں تبلیغی جماعت سکھاتی ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے بار بار، تو میرا مقصد ان کی کوششوں کو غلط کہنا نہیں ہے. یقیناً وہ اپنی سطح پر ٹھیک کوشش کریں. وہ کہتے ہیں جس کسائی سے گوشت خریدو نا، اس سے کلمہ سنو، اس سے وضو کے غسل کے فرائض پوچھو. ہو سکتا ہے کسائی ناپاکی کی حالت میں بکرا کاٹ کے دے دے، اور جو بندہ بکرا کے گوشت لینے گیا کھڑا ہوتا ہے نا، کسائی کو وضو اور غسل کے فرائض بتا رہا ہوتا ہے، اس نے اپنی بیوی کا حق میں ادا نہیں کیا ہوتا. ہمارے گھروں میں سور پک کے نہیں آتا ہماری ڈائننگ ٹیبل پہ، لیکن ہم نے یتیموں کے حق کھا رکھے ہوتے ہیں. ہم نے یتیموں کے حق کھا رکھے ہوتے ہیں، ہم نے بہنوں کے حق کھا رکھے ہوتے ہیں. اسی معاشرے میں عبد الرحمان
نام ہے, عبداللہ نام ہے, محمد علی نام ہے, بہنوں کے نکاح قرآن سے کرا رکھے ہوتے ہیں, نام پھر بھی وہی رہتے ہیں. سور کا گوشت نہیں پکتا, اس سے تکبیرات سنتے ہیں, گوشت حلال کرا کے, حلال جانور کو اچھی طرح حلال کر کے آئیں گے. لیکن بیوی کو حق مہر نہیں دیا. شادی کے ٹائم ابا جی سے کہا تھا جتنا کہہ رہے ہیں لڑکی والے لکھ دو, دینی کس میں ہے. ایسے ہی کرتے ہیں, دینی کس میں ہے. طلاق کے ٹائم پہ دیکھی جائے گی. طلاق اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پاس ہمارا مال جو ہے لٹکائے رکھیں گے, زندگیاں مشکل سے مشکل کر دیں گے ایک دوسرے کی. یہ صرف آئی ہے کہ قرآن میں ہماری کوئی وہ کیا کریں گے, وہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ ہٹائیں گے. والاغلال, اغلال کا ورڈ آپ نے سورۃ یاسین میں بھی پڑھا ہوگا. توق جو پڑے ہوئے ہیں انسانیت کو, رسم و رواجوں کے, ظلم کے, وہ توق ان کے اوپر سے ہٹائیں گے. صرف رسول امی نہیں, ان کے ماننے والے ہماری صفت ہے. کانت علیہم فالذین آمنوا, یہ ہیں ایمان والے, ان کا ایمان میں قبول کروں گا. اللہ ان کا ایمان کروں گا, وَأَزَّرُوهُ, اور ان کو عزتیں دوں گا, وَنَصَرُوهُ, اور ان کی مدد کروں گا, وَاتَّبَعُوهُ, پیروی کریں گے کس کی, النور الذی انزل معہ, جو نور ان کو نازل کیا گیا اس کی پیروی کریں گے. وہ اپنی زندگیاں بھی روشن کریں گے, وہ انسانیت کی زندگیاں بھی روشن کریں گے. میں نے ایک دفعہ پہلے سنایا تھا آپ کو, میں نے بایوگرافی پڑھی تھی ایک ہندو عورت کی جو مندروں میں مطلب داسی کی خدمات انجام دیتی ہے. وہ کہتی ہے میں بہت شوق چنچل, میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ, میں پڑھی لکھی, میرے بھائی کی شادی تھی اور شادی کرانے کے لیے ان کے پنڈت بھی آتے ہیں نا, میں بہت خوبصورت تھی, میرے بال بھی خوبصورت تھے. پنڈت میری شادی کے فنکشن گزرے تو میرے ماں باپ نے کہا آؤ بیٹھو. میں نے کہا میرا رشتہ طے کر دیا. نہیں بیٹھو, اور چوکی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دین کے لیے دعا کیا. وہ پنڈت کی نظر کا شکار ہوئی بچی, اور اس کے بال بھی مونڈے, اور اس طرح سے پھر اس سے کپڑے بھی اتروا لیتے ہیں اور سفید لباس پہنواتے ہیں. وہ اس کی آٹو بایوگرافی تھی, اخبار جہاں میں نے بڑا عرصہ پڑھی. وہ بعد میں جو مسلمان ہوئی, ریورٹ کی اسٹوری. وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ مندر کا پجاری لے گیا, سر کے بال بھی, اور میں روتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی, وہ موت میری ہو گئی. اور وہ ہر رات ہر پجاری کی حوث کا میں شکار ہوتی رہی, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی. اور اسے نجات کدھر ملی, اسلام کے دامن رحمت میں. ایک نن اگر اللہ کو چنتی ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی. جس دین کو لوگوں کے لیے پناہ بننا تھا, ہاں اسی دین کے پیروکار کہتے ہیں. یہ دفعہ نہیں ملتی, ضرور ہی نہ کہیں پہنا چکر ہو سی, اس لیے قید ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا کام کیا تھا اور کر کے رہے ہیں. یہاں تو بیوہ اور مطلقہ کے رشتے, کیا تو کنواری بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں. ماؤں کو اپنے بیٹوں کے لیے کنواریاں چاہیے. وہ مائیں جن کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے, اور 11 میں سے پہلا نکاح کا پرپس کیا ہے, یتیم کی پرورش کرنا. سورۃ نساء میں جب آیت آتی ہے 4 شادیوں کی, تو پہلے اس سے کیا ہوتا ہے, غزوہ احد کے بعد سورت آئی. غزوہ احد میں ڈیتھس ہوئی ہیں, 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے نکاح کرو. ہم نے زیادہ زیادہ نیک ہوئے تو اور ہوم بنا دیے, بیواؤں کے لیے راشن لگوا دیے. نہیں, نکاح تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ دین تھا جس نے ستی ہوتی ہوئی عورت کو بچایا, اور اس کو بچانا چاہیے تھا. جس نے ننس کو بچانا تھا, جس کے دامن رحمت میں ہم نے لوگوں کو لانا تھا. وہ اس نور کی روشنی میں چلتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے, اور کر رہے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہوں گے. کامیابی چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. آگے سورۃ, یہ میں نے ابھی 9 نمبر آیت پڑھی. ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اچھا, ایک اور بات, بڑے دیندار لوگوں میں ایک بات دیکھی ہے, بچیاں بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, تو نہ محرم سے گفتگو کر رہی ہو, ہاں اللہ کے حکم توڑ رہی ہو, ویسے نماز قرآن پڑھتی ہو, اور اس کو نہ محرم کون رکھ رہا ہے. وہ بچی نکاح کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں 3 4 سال سے, وہ لوگ چاہتے ہیں نکاح ہو جائے. پیرنٹس پرمیشن نہیں دے رہے, دونوں طرف کے پیرنٹس. اور اگر جب وہ بات کرتے ہیں آپس میں تو فون پر نہ محرم سے گفتگو کر رہی ہو, کیسا دین سیکھ رہی ہو, کیسا دین پڑھ رہی ہو. وہ نہ محرم کس وجہ سے اب تک وہ بچے تو نکاح کرنا چاہتے ہیں. آپ تو پیرنٹ ہیں, آپ تو ولی ہیں, آپ تو دوست ہیں. ولی کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے, اولیاء کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے آپ سب. تو پیرنٹس کا کیا مطلب تھا, کام تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا,
کوئی آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہسبینڈ وائف کا تعلق بنانا چاہتا ہے، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، بچی بھی کرنا چاہتی ہے، آپ نے کہا نہیں، برادری اور ہے، اتنا کماتا نہیں ہے جتنا تمہیں خوش رکھ سکے گا. آپ 3-4 سال ہو گئے پیرنٹس کو بناتے بناتے، اس دوران جو گفتگو ہو رہی ہے ابھی اس پر تانے بھی ہم دیں گے، تانے بھی ہم دیں گے نا میرا. کون ہے جو اللہ کو اچھا درس دے اور وہ اس کو بڑھا کے دے اور اجر کریم ہے دے، اس کے لیے اجر کریم ہے. یہ وہ آیت ہے 12 نمبر سوری یوم تر المومنین، 29 آیات ہیں اور اس میں 12 نمبر آیت ہے، آلموسٹ منٹ ہے. آپ اس دن دیکھیں گے مومن مردوں کا نور اور مومن عورتوں کا نور ان کے دائیں ہاتھ اور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا. یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، خوشخبری ہو آج کے دن تمہارے لیے، جنات تجری نہریں ہیں جو نیچے جاری ہوں گی، خالدین فیہا وہ وہی رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم. سننا چاہتے ہو کامیابی کیا ہے؟ 2023 کے رمضان میں کے آخر میں مسلمان ملتان میں یہاں بیٹھے ہوئے جاننا چاہتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم. جو نور کے مطابق اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کو لائٹ مانے گا اور لائٹ کنسیڈر کرے گا، اس کے لیے نور ہوں گے، 2 نور اللہ عطا کرے گا. یہ پیسج قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اس طرح سے ایگزامپل کرتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اللہ کا منافق کہہ کے دل نہیں بھرا، منافقات اس دن جن کے دلوں میں مرض ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، کہیں گے ایمان والوں سے ہماری طرف تو دیکھیے، ہماری طرف صرف دیکھیے، آپ کے دیکھنے سے ہمارا کام بن جائے گا. نقتبس من نورکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا وہاں سے کیا کہا تھا؟ تبس شہاب لے آؤں میں، کوئی لے آنے والی آگ، تو ہم روشنی ادھار لے لیں من نورکم، تمہارے نور سے، کی لرجو ان سے کہہ دیا جائے گا وراءکم فالتمسوا، ان کے جو باہر ہے وہ روشنی ہوگی اس دیوار کے اندر. کیا کہیں گے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں تو دیکھو ہماری طرف تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. فالتمسوا نورا فضرب بینہم، اور کر دی جائے گی ہائے ان کے درمیان، بسور دیوار، لہو باب جس میں دروازہ ہوگا، باطن فیہ رحمت، اس کے درمیان رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر عذاب ہوگا. ینادونہم، وہ پکار کر کہیں گے اونچی اونچی آوازوں سے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ الم نکن معکم قالوا بلا، دنیا میں لوگ کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، اکٹھے ہی نماز پڑھتے تھے، حج بھی اکٹھے کیا تھا، اس سال کا حج اکٹھے کروایا تھا، روزے بھی اکٹھے رکھتے تھے، مسجدوں میں آتے جاتے تھے. وغر، لیکن کیا ہوا؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہارے دل میں کچھ اور تھا، تمہارے نفس میں کچھ اور تھا، تم نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا ہے. بظاہر تو تم مسلمان تھے لیکن تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کے آئے ہو، تم نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، کہیں اپنے مقصد کے لیے دین کو یوز کیا. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہاری جھوٹی توقعات نے، تمہاری موقع پرستی نے، تمہارے شک میں پڑے رہنے نے تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. سورۃ فرقان آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا. یقول یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق میں زندگی گزار لیتا، اے کاش میں ایسا کر لیتا. یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے میری کم بختی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس کو عزت والا نہ سمجھتا، اس سیلیبریٹی کے پیچھے میں نہ چلتا، میں اس کو دوست نہ کنسیڈر کرتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے، قرآن کو اللہ نے 10 دفعہ تو میں ویسے کہہ رہی ہوں 1000 دفعہ شاید کہا ہوں قرآن میں ذکر، اس نے مجھے ذکر سے روکا، بعد اذ جاءنی، جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا. ہاں تسبیح تو آتی تو نہیں ہے نا، قرآن آیا ہے، اللہ نے کہا میں نے بھیجا ہے، اس کو بھیجنے کے لیے اپنا رسول چنا ہے.
तुम्हारे दिल पे उतारा है। वकान शैतान लिल-इंसान खज़ूला, शैतान ने इंसान का बेड़ा गर्क करवा दिया, बड़ा ही बेलिहाज निकला। वकाल रसूल, जो सबसे स्केरी आयत है, और रसूल उस दिन जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जिनकी शफाअत की उम्मीदें हैं हमें, और उनकी शफाअत के बगैर मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता मुसलमान आगे जाने का। सुने तो सही, जो कहते हैं कि हर नबी ने वो एक दुआ मांगी है, इस दुनिया में मांग के गया है, मैं अपनी उम्मत के लिए बचा के गया हूँ, जिस दिन अल्लाह मुझे मकाम महमूद का एजाज़ अता करेगा उस दिन उम्मत की बख्शिश कराऊंगा। कुरान कहता है आयत नंबर 29 सूरा फुरकान की, वक़ाल रसूल, और रसूल फरमाएंगे या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्ना कौमी, ये मेरी कौम, इत्तखज़ू, इन्होंने बनाया, हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को छोड़ा, इसका मजाक उड़ाया। तो आयत अच्छी लगी, कहा ये यहाँ तक तो अमल करेंगे, इबादत के लिए ठीक है, नमाजें इस्लाम के मुताबिक पढ़ेंगे, जनाजे इस्लाम के मुताबिक पढ़ेंगे, रिश्ते इस्लाम के मुताबिक नहीं करेंगे। पहले पूछेंगे किस घर से आया, बरहमन और शूरत खेलेंगे, खानदान मैच करता है कि नहीं। मेरे परवरदिगार, सोचें शिकायत लगाने वाले रहमतुल्लिल आलमीन हो और अल्लाह का गज़ब क़यामत के दिन किस पीक पर होगा, और वो कहें कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ा और शिकायत भी कुरान के बारे में लगाई, क्या बनेगी उससे? कहाँ बैठे हैं आप, क्या समझते हैं? नमाजें बचाएंगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह करे कि हमारी वो नमाजें हों, अल्लाह करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह कहता है आप तो बड़े हरीस हैं, आप तो किसी भी, जिनकी उम्मत की सिफ्त है कि लोगों से चेनें उतार रहे हैं, जिनकी उम्मत की सिफ्त है कि लोगों को अंधेरे से निकाल रहे हैं, उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर शिकायत लगा दी, अल्लाह ना करे हम उन लोगों में से, और वो कुरान कह रहा है कि वो लगाएंगे, कुरान कह रहा है कि कुरान को छोड़ने की लगाएंगे। उलमा से दीन सीखा, मसलकों के अकीदों के उसमें फंस गए, जाल में फंस गए, कुरान में जो मैं कह रहा था वो नहीं समझा। इस मेरी कौम ने बना लिया था कुरान को महजूरा, हंसी मजाक बना लिया। अल्लाह यहूदियों के सिर्फ बताता है कुरान के एक हिस्से, अपनी किताब के एक हिस्से पर अमल किया, एक पर ना किया, आदि को छुपाया, आदि को बताया। बने सगीर पाक हिंद के उलमा क्या बताते हैं, बीबी आयशा, बीबी फातिमा तो ज़हरा, सैयद निसाउल आलमीन, कायनात की सरदार, औरतों की सरदार, जन्नत की सरदार, उनकी सीरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा भी सही। तो मेरे सामने बैठी है बड़ा खाला, इनके कहने पर अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, मेरे तवज्जो ही नहीं थी कि सीरत में हमने अहले बैत को भी पढ़ना है, सहाबा की शान तो बताई जाती है। अच्छा, फिर वो पढ़ा तो देख जिनके हमारा रोल मॉडल बनाया गया है, तो उनकी तो पूरी जिंदगी हमारे सामने होनी चाहिए ना। मर्दों के लिए तो रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा है, सबके उनको पता है लाइफ स्टोरी। हमें बीबी फातिमा तो ज़हरा के बारे में बताया भी गया, तो क्या सिर्फ पर्दा, वही बीबी फातिमा तो ज़हरा है। ग़ज़वा उहद में हमें उम्मे ऐमन का तो पता है, लेकिन बीबी फातिमा तो ज़हरा का पता नहीं चलता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंकी जाती है, जब आपको मारा जाता है, खून निकलता है, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा दौड़ती आती है, अपने नन्हे हाथों से करती है, तो अब्बा जान को साथ उनके ऊपर से हटाती है, रोती भी जाती है। तो उनकी जिंदगी के बारे में पता ही नहीं चलता। कुरान को छोड़ दिया, अहले बैत को छोड़ दिया, जिनको रोल मॉडल बनना था, जिनकी जन्नत की सरदारी में आप में से किसी को शक है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा के सिवा कोई जन्नत की खातून कोई सरदार है? उम्महातुल मोमिनीन के रोल मॉडल होने में किसी को ही शक हो? लेकिन हम उनकी जिंदगियों का कितना पाते हैं, उनकी जिंदगी से क्या सीखते हैं। मेरा सदीक पाक को इनके उलमा ने सिर्फ उनको अच्छा लगा, औरत को छुपा दो, औरत को दबा दो, तो उसके लिए उन्होंने उसके पर्दे को हाईलाइट किया। दैट्स ऑल, बस बात खत्म। एक सिर्फ थी उनका, हमें एक ही रिवायत मिलती है, वो जनाजे में भी उन्होंने पर्दा किया। चलिए, ये भी बताया, ठीक है। और ये नहीं बताया कि हजरत अली ने जब शादी का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली जिसने फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे दी। और अभी पता चला है रिसेंटली कि सूरत निसा पढ़ रही थी और हजरत अली लेके पढ़े थे, और सूरत निसा पढ़ते हुए जब ये आयत आई ना 4 शादियों की इजाजत मिली, तो हमने आवाज़ डिम कर ली,
तो हजरत अली ने कहा तो ऊंची आवाज में पढ़ो, मेरे लिए एक ही दो काफी हो। तो नहीं नहीं, वो फॉलो करने की हमें क्या आदत पड़ेगी, हमें पता ही नहीं होता। मैंने क्या पेज हटा दिया, नहीं है ना? अच्छा हाँ, अल्लाह कहेगा कि उस दिन मैं क्या करूँगा, मैं उनके साथ प्रैंक करूँगा। दुनिया में प्रैंक करते रहे ना, धोखा देते रहे, नाम तो मुसलमानों वाले थे, पैदाइशी मुसलमान थे, इस्लाम के लिए ना कुछ छोड़ा, ना कुछ तो तन छोड़ा ना पाया, ना घर बार छोड़े, ना रिश्ते गंवाए। तो फिर क्या होगा कि वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा आखिर तक जन्नती, जब जन्नतियों को हुक्म हो जाएगा जन्नत में जाओ, उनके साथ साथ चल रहे हो। कुरान में मुनाफिक की ये चीज़ कहीं कहीं भी मेंशन नहीं की है। आप यकीन करें, कल आज था मेरा दारे अकम में जो मेरा हुआ है, कुरान की तकमील हुई है, दुआ थी, सूरत लहब पढ़ी, तो सूरत लहब से पहले भी बिस्मिल्लाह है। हाथ टूटे अबू लहब के, उससे पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम की तरफ से ही खबर। यकीन करें, सूरत तौबा जिसमें मुनाफिक की बात है वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं है, है नहीं है। मुनाफिक के साथ अल्लाह का मामला ये है। जो बंदा शराब बेचता है, गुनाह है ना शराब मुसलमान माशरे में बेचना, शराब के लेवल के साथ बेचता है। मैं आपसे आज एक सवाल करती हूँ और आप में से हर एक जवाब देगा, सोचें थोड़ी देर के लिए। और एक बंदा है आब ज़मज़म बेचता है लेकिन उसमें शराब मिलाता है, रसूल किसका बड़ा? हाँ, मुनाफिक यही करता है, मुनाफिक यही करता है। उसे लगता है उसकी नमाजें उसे मंशुआ देगी, उसके हज, उसके रोजे, उसकी ज़कातें, उसके पर्दे, उसकी दाढ़ी, उसकी पगड़ी बचा लेगी, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने इखलाक से वो लोगों के दिल रोक देता है, वो अपनी ज़बान से लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, वो अपने अमल से अपने लिए वहाँ वो मकाम खरीद लेता है कि अल्लाह कहता है, अल्लाह को आयात उतारनी पड़ी, आप रहमतुल लिल आलमीन बजा, आपके उम्मती बजा, आपके साथ मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ी बजा, अपने हाथों से आपने कब्र में उतारा बजा, अपने ही कपड़ों में कफन दिया बजा, अपना लाभ मुबारक मुंह में रखा बजा, माफ नहीं करूँगा। 70 बार भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए इस्तग़फ़ार करो, माफ नहीं है। गुनाह क्या है? अम्मा आयशा पे तो मत लगाइए, स्कैंडलाइज किया है। गुनाह क्या है? बीबी ज़ैनब के निकाह को स्कैंडलाइज किया है, पहले से ही कोई जिक्र था। कितनी आसानी के साथ हम ये बात कर देते हैं, उस अंजाम से बेपरवाह हो गए कि जो कुरान कहता है हाथ टूटे अबू लहब के, उससे पहले कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर पर्पस के सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं रखी गई। पूरी मुनाफिक के बारे में कुरान का सबसे स्केरी चैप्टर। हाँ, उसी वो कुरान वो भी बताता है कि जहन्नम की आग जिससे भड़काई जाएगी वो ईंधन क्या होंगे? इंसान और पत्थर। और इंसानों में से कौन? मुनाफिक, जिसने आबे ज़मज़म किसके लेबल के साथ बेचा? आबे ज़मज़म के लेबल के साथ बेचा, लेकिन अंदर में शराब थी। वो शराब बेचने वाला बार में शराब का सप्लायर बेहतर उससे, काफिर बेहतर उससे, मुनाफिक उससे कहीं नीचे, कहीं नीचे। औरत की इज्जत ना करने पर अगर यहूद मखजूब होते हैं तो इस उम्मत के लोग भी मुनाफिक कंसीडर होते हैं। और अल्लाह कहता है उनको पता भी नहीं चलेगा, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और दरमियान में दीवार कर दी जाएगी और नूर से महरूम हो जाएगा मुनाफिक। जान लो अल्लाह ही है जो ज़मीन को मौत के बाद ज़िंदगी बख्शता है। आयत नंबर 16। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, वो लोग जो सदका करते हैं, जो सच बोलते हैं और सच कहने वाली ख़वातीन, वो अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसन, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते हैं, उनके लिए बढ़ा के 2 गुना कर दिया जाएगा और उनके लिए इज़्ज़त का अजर है। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग उनके साथ ईमान लाए, बिल्लाहि व रसूलिही, हमारे रसूलों पर और अल्लाह पर, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, ये लोग साथ रहेंगे सिद्दीक़ून के, वशुहदाउ इंद रब्बिहिम, ये अपने रब के नज़दीक क्या कंसीडर होंगे? सच्चे और शहीद कंसीडर होंगे। लहुम अजरुहुम, उनके लिए अजर है, व नूरुहुम, और उनके लिए नूर है। चौथी बार नूर का तज़किरा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। जहीम का लिखल मेरी मुझे कल ही पता चला, वो शेर जब शिकार को ताड़ रहा होता है, सोया हुआ शेर जब शिकार को देख के आंखें खोलता है, उसको जहीम कहते हैं।
जहन्नम जिन पे आंखें खोलेगी। साबिकु आयत नंबर 21, दौड़ो इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा, जिसका अर्ज़ है, जिसका अर्ज़ किसे कहते हैं? विड्थ, लंबाई, चौड़ाई। चौड़ाई है, क्या है? का अर्ज़ समाई, आसमान, वल अर्ज़ी, और ज़मीन, वो इद्दत तैयार की गई है उन लोगों के लिए, आमनु बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ईमान वालों को कहा जा रहा है दौड़ो उस जन्नत की तरफ और ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह आयत नंबर 25 में फरमाता है, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति, हमने रसूल भेजे अपनी निशानियों के साथ, व अंज़लना, और हमने उतारी हमने माहुल किताब, रसूलों के साथ किताबों के साथ एक और चीज़ उतारी, वल मीज़ान, बैलेंस उतारा, रिश्तों में बैलेंस, जज्बात में बैलेंस, हकूक में, फ़राइज़ में बैलेंस, लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसान इंसाफ पर कायम हो जाए। एनवायरनमेंट का बैलेंस भी ना ख़राब करें, पानी भी ना ज़्यादा ज़ाया करें, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए भी ना करें, रवैयों में भी ना करें। वअंज़लनल हदीद, और हमने लोहा उतारा जिसमें शदीद सख्ती भी है और मुनाफा है इंसानों के लिए। वलियअलमा, और ताकि अल्लाह जान ले, यअलमल्लाहु मन यंसुरुहु, कौन अल्लाह की मदद करता है। अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान कि वो हमें मौका देता है कि कोई है जो मेरे दीन की मदद करे, जो भूखे को खाना खिलाए, जो मुसीबत ज़दा के काम आ जाए। वह रसूलहु, और उसके रसूलों की मदद की, बिलग़ैब, देखे बिना की। पंजाबी में गाना है ना, वो तेनू तकिया बिना प्यार मंगया तेरा, ये भी जाना ना मैं कौन है दिल पर। चले बाद में घर जाके चाहे आप कह दीजिएगा, गुलवाणी बहुत मॉडर्न है, इसको गाना सुन रखा है। तो मुझे तो ये महबूब से कभी भी मोहब्बत का इजहार हो तो मुझे ऐसे लगता है ये मैं इसको अल्लाह के साथ डिपिक्ट कर सकती हूँ, मैं कंपेयर कर सकती हूँ, जिसने अल्लाह और उसके रसूलों की देखे बिना मदद की। फायदा नजर नहीं आ रहा, दुनिया में जिंदगी औखी गुजरती है अल्लाह की मान के चलने में। कलमा जिसने पढ़ लिया है वो जान ले तो जिंदगी सौखी नहीं होती। अगर आसानी के साथ कलमा पढ़ना था, अबू जहल और उमैया बिन खल्फ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, कहने लगे मानते तो है ना, अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हुए, मानते तो हो ना कि कलमा सच हो सका। हाँ यही तो हमें पता है कि ये बिल्कुल ठीक है, यकीन करें अबू जहल की प्रोनाउंसिएशन और अबू लहब की बिल्कुल ठीक होगी कलमे के बारे में। तबलीगी जवान को कलमे की प्रोनाउंसिएशन की फिक्र होती है। मैसेज था कलमा, अबू जहल को भी पता था, अबू लहब को भी पता था। ये पढ़ लिया तो इस मैसेज में, इस मिशन में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ देना पड़ेगा। चौधराटे छोड़नी पड़ेगी, बिलाल को साथ बिठा के खिलाना पड़ेगा, ज़ैद के साथ रिश्ते करने पड़ेंगे, बेटियां देनी पड़ेगी गुलामों को। ये दीन तो ऊंच नीच मिटाने आया था। हो सकता है आज हम अपने बच्चों के रिश्ते मुलाजमों में करते हैं, नाते तो हम भी पढ़ते हैं, शफात की उम्मीद तो हम भी रखते हैं, ये भी हम कहते हैं रब दा पकड़ा छुड़ावे मोहम्मद, ते मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। हाँ, ये भी बाज़ दफ़ा गुल में ये भी कह देते हैं हम लोग, उनकी सीरत पर, उनकी लाई हुई रोशनी के मुताबिक चेंज और टॉप उतारे बगैर बात बन सकती है? नातों से बात बनेगी। तस्बीह पढ़ें, खाना काबा में कोई आपका इन दिनों उम्रा करने गया हुआ है तो उससे कहें, दुआ करें कि आपके सारी ज़िंदगी के वो जो घर की सफाई है, घर को 10 दिन साफ ना करें और ठीक हो जाए। तस्बीह पढ़ें, खाना काबा में दुआएं मंगवाएं। लेकिन आपको यकीन है नहीं होगा, आपने घर में माँ सिगरेट छोड़ दिया, आप उससे सफाई सर पे खड़े होकर डस्टिंग कराती हैं, आपको इतना यकीन है कि सफाई किए बिना सफाई नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाते पढ़ने से बात नहीं बनेगी, वैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, वैसी जिंदगी को प्रमोट करना पड़ेगा। कुरान सिर्फ लॉज की बुक नहीं है। प्रोफेसर जेफरी लैन कहते हैं, शुक्र है मैंने मुसलमानों से इस्लाम नहीं सीखा, मैंने कुरान खुद पढ़ा है। 97% इसमें अल्लाह ने माशरत सिखाई है, जीना कैसे है ये सिखाया है, दुनिया कैसे गुजारनी है ये सिखाया है। लॉस तो इसमें सिर्फ 3% है। मौलवी ने, आलिम ने क्या बना छोड़ी है, लॉस की किताब है। कोई मर जाए तो वरासत कैसे तकसीम करनी है, तलाक हो जाए तो फतवे कैसे लेने हैं,
سود ہے کہ نہیں ہے، بس اس کے لیے ہمیں اسلام کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے بچوں نے شادیوں پہ ناچ گا لیا تو بڑی نافرمانی کر لی اللہ کی، بس اسی لیے، بس یہ دین اس لیے آیا ہے. یقین کریں جو آپ ایسے کہہ رہی ہوتی ہے بڑی بے حیا ہیں، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا، تو آپ اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں. یہ دین ظاہر کے نہیں، نظر نہ آنے والے توق اتارنے آیا تھا، رسم و رواجوں کے توق اتارنے آیا تھا، زندگیاں آسان کرنے آیا تھا. آپ آخری سورتیں پڑھتے ہیں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کل ہی یہ بات بتائی، پرسوں ہی میرے ذہن میں رات کو خیال آیا. آخری سورتیں پڑھ کے خوف آتا ہے اللہ سے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہو، میرے کہنے پر موویاں دیکھیے گا نہیں پلیز، لیکن ویسے اگر آپ نے دیکھی ہو، اسپائڈر مین دیکھی ہو، کہیں آگ لگی ہے، بلڈنگ میں سے بچے جل رہے ہیں، ماں باپ چیخ رہے ہیں، اور اسپائڈر مین جا کے بچے بچا لیتا ہے آگ میں سے. اسپائڈر مین سے ڈر لگتا ہے یا پیار آتا ہے؟ پیار آتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے آگ سے بچو، آگ سے بچو. آخری صورتوں میں وارننگ ہے، وارننگ ہے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کیسے، ہمیں کس نے بٹھا دیا، ڈرا کس نے دیا؟ اللہ مارے گا، اللہ آگ میں ڈالے گا. اللہ نے پورا قرآن پہ اتار دیا، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا کہ کسی طرح آگ سے بچ جائے. اللہ تو وہ اسپائڈر مین ہے جو آگ سے بچانا چاہتا ہے، وہ تو وہ ہیرو ہے، اس پہ تو پیار آنا چاہیے، اس کی تو اطاعت پیار سے ہونی چاہیے. جہاں پیار کے بغیر اطاعت ہوگی وہاں منافقت ہوگی. ڈنڈے کے خوف سے اللہ نے اپنی اطاعت نہیں کروائی. آخری صورتیں پڑھتے ہوئے بھی سمجھیے، اللہ آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا. ہمیں سنایا جاتا ہے یہ نہ کیا تو اللہ آگ میں ڈال دے گا. اللہ تو آگ سے بچانا چاہتا ہے. صرف یہ فرق ہے، گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ آدھا خالی ہے. ہمیں اللہ کو اس طرح سے سمجھنا ہوگا. وہ عین کے جو ڈر اور خوف کی ہمارے ذہنوں پر اور دلوں پر چڑھ گئی ہیں اللہ سے، صرف اسی ایک مثال سے سمجھیے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ آگ میں سے آپ کے بچوں کو نکال کے لانے والا، آپ کے پیرنٹس کو نکال کے لانے والا آپ کا ہیرو ہوتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، آپ کا دوست ہوتا ہے، یا کوئی خوفناک مونسٹر ہوتا ہے. اللہ کی دوستی پر اعتبار کیجیے اور پھر اس کی محبت میں اس کی اطاعت کیجیے. سارے قرآن کا میسج یہی ہے، سارے قرآن کا خلاصہ. کیونکہ میں آج ان صورتوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ لاسٹ ڈے ہے ہمارا، تو میں قرآن کی سمری، میں روز مختلف صورتوں کی کراتی رہی، تو میں آپ کو پورے قرآن کی سمری بتا رہی ہوں. سورۃ حدید میں نے اسی لیے چنی ہے اور سورۃ ماؤن میں نے اسی لیے چنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ. اس سے زیادہ امیزنگ آیت قرآن میں کوئی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو تم ایمان والے ہو؟ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، دنیا کے بہترین لوگوں کو کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں اطاعت کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے. یہ آیت جن کے اوپر اتری ہے، جن کے زندگی میں اتری ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. جس کو تم ایمان سمجھی بیٹھے ہو وہ ایمان نہیں ہے. اور آپ فرمائیں کہاں ہے ابھی؟ ہاں، ایمان لے آؤ. اتقوا اللہ، پہلے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ، صرف اللہ سے ڈرو. ہم ترجمہ کرتے گئے اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے غیر سے کبھی بھی نہ ڈرو. وہ ماں باپ ہیں، معاشرہ ہے، رسم و رواج ہے، کچھ بھی ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے. اتقوا اللہ وآمنوا، اور ایمان لے آؤ برسولہ، ہمارے رسول پر، اس کی جیسی زندگی پر ایمان لے آؤ، اس کی خیر خواہی پہ ایمان لے آؤ. کہ اس نے اماں عائشہ سے بھی نکاح کیا ہے تو تمہاری خیر خواہی پہ کیا ہے، اماں خدیجہ کے ساتھ نبھائی ہے تو تمہاری خیر خواہی پہ نبھائی ہے. اگر ہونٹ لگائے ہیں جہاں سے آپ نے پانی پیا تو اس نے تمہاری ہی بہتری کے لیے لگائے ہیں. جس نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں تو تمہاری بہتری کے لیے. اس رسول کی خیر خواہی پہ ایمان لے آؤ. اللہ اماں عائشہ اور اماں خدیجہ جیسے اسپاؤسز ہمیں نصیب کرے، ہمیں ساتھ نصیب کرے. اللہ کہتا ہے جو ایسا ایمان لے آئے گا، وآمنوا برسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایمان لے آئے گا، یؤتکم کفلین، ہم 2 حصے عطا کریں گے من رحمتہ، ایک نہیں. جیسے سورۃ الرحمن میں اللہ کہتا ہے 2 باغات ہیں، 2 انعام ہیں، ایک کے ساتھ ایک فری. ہاں، اللہ کہتا ہے میرے رسول کی سیرت سے محبت کرو، ویسے ہی معاشرت اپنی کر لو تو 2 حصے رحمت ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنا دوں گا تمہارے لیے نوراً، نور تمشون بہ، جس کی روشنی میں چلو گے. 2 حصے کیا ہوئے؟ دنیا میں بھی نور، آخرت میں بھی نور. اللہ ہماری دنیا بھی روشن کرے، آخرت بھی روشن کرے. تمشون بہ، اس کے ساتھ چلو گے.
اس کے ساتھ پل صراط کو بھی پار کرو گے اور اس کے ساتھ دنیا میں کی مصیبتوں میں بھی نکل جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور معاف کر دے گا تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. So this is سورہ حدید اور سورۃ ماعون 107 نمبر سورہ. پھر دیکھیں 57 and 107 اور آخری 14 سورت میں سے 7 نمبر سورہ. اگین 7 بائی پرپز. ارائیت الذی کیا کبھی اس شخص کو بھی دیکھا ہے؟ آپ نے چلتے پھرتے دیکھا ہے اپنے ساتھ ایسے شخص کو؟ یکذب بالدین جو انصاف کو جھٹلاتا ہے, جو سمجھتا ہے اسے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا, جس کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا. فذلک الذی یدعو الیتیم اس کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن میں بہت جگہ اللہ کہتا ہے یتیم کا اکرام نہیں کرتا. ولا یحض ولا طعام المسکین یتیم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. نہیں برائی نہیں ہے, یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتا نہیں ہے, پرموٹ نہیں کرتا. یہ حضو کا مطلب دیکھیے, خود جا کے اپنے گھر جا کے دیکھیے گا قرآن پاک. پرموٹ نہیں کرتا, لوگوں کو کہتا نہیں ہے کہ یہ مسکین کے کھانے کا خیال رکھو. غربت بہت ہے تو مسکین کے حقوق کا. ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہمارے ارد گرد, ہم جب بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نظر آتے ہیں ہماری گاڑی کے شیشے بجاتے ہوئے, باہر کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں کبھی شوز بھی نہیں ہوتے, کبھی ہوتے بھی ہیں تو ٹوٹے ٹوٹے. ان کی بھوک ان کے چہروں پہ لکھی ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم جاتے ہیں برانڈ سے شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں معاف کرو یا ہٹا کے آ جاتے ہیں. پرموٹ نہیں کیا, غربت ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ایسے نمازی چاہے تہجد گزار ہوں, چاہے چاشت پڑھتے ہوں, چاہے اشراق پڑھتے ہوں, پھر ان کے لیے اللہ کہتا ہے ہلاکت ہے. بے نمازی کے لیے نہیں کہا ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہے کہ بندوں کے حقوق تو نہ سمجھے, رب کے آگے سجدوں میں پڑا رہا. پاکستان میں کتنی غربت تھی, کیا پرابلم تھی, کس غریب کی بچی غربت کی وجہ سے بک گئی, کس کی شادی نہ ہوئی, کس کے بچے رل گئے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی اور کے ساتھ ہوا ہے. اگر پاکستان میں چائلڈ ابیوز ہے تو ابھی تک میرے بچے تو محفوظ ہیں. مجھے اپنی نمازوں کی فکر ہے, نمازوں میں رفع یدین ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے بہت سکیری صورت, ولا تحض ولا طعام المسکین کے بعد ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون جو نمازوں کی ریئلٹی سے بے خبر ہے, بے پرواہ ہے. نماز کس لیے تھی؟ سسٹم تھا اللہ سے ملاقات کا, اللہ سے اسٹرینتھ لینے کا. پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا, اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو, کہیں آیا نمازوں کی حفاظت کرو, کہیں کہا نماز قائم کرو, کہیں کہا نماز کی پابندی کرو. یہ سسٹم ہے جس کو قائم کرنا تھا اللہ سے ملاقات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز مومن کی معراج ہے. نبیوں میں سے سید الانبیاء کو صرف ایک پیغمبر کو معراج کرائی گئی, اس کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے فرشتے بھی جہاں نہ جا پائے وہاں پر انسان پہنچا ہے. اللہ نے اتنا اہتمام کیا اور 5 ٹائم اسی زمین پر, اسی پلانٹ پر سجدے میں کھڑے ہو کے ہماری معراج ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ خود آپ کو ملاقات کے لیے نیچے آ جاتا ہے, آ سکتا ہے, آپ کی سن سکتا ہے, آپ اسے آپ اسے سنا سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی رسول نہیں ہے, ہمارے لیے براق نہیں اتریں گے, ہمارے لیے جبرائیل امین نہیں آئیں گے. ہم کیسے معراج کریں, ہم کیسے اس کو حال سنائیں؟ ہمیں تو اپنوں نے بھی روتا ہے, ہمیں تو غیروں نے بھی روتا ہے. ہم اپنے دکھڑے کس کو سنائیں, کس کو بتائیں؟ یا ربی وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے خود سجدوں میں اتر آؤں گا نیچے. تم نمازوں کو سمجھو تو صحیح کس لیے ہے. یہ مخلوق کی خیر خواہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو انسانوں اور جنوں کو کیا بھی عبادت کے لیے پیدا. ٹھیک ہے, ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ پانی پیتے ہیں سنت کے مطابق آپ اسے کیا کنسیڈر کرتے ہیں, عبادت یا عبادت؟ آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ پڑھ کے آپ اسے عبادت کنسیڈر کرتے ہیں, کچھ اور عبادت. لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہم نے کیا سکھایا بچوں کو؟
नमाज पढ़ो, पर्दा करो, दाढ़ी रखो, मस्जिद जाओ, ये है इबादत। किसी कोई इंसान मुसीबत में हो, जहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो, वहां से भाग जाओ। अस्पतालों में बूढ़े होके मत जाना, जब तुम्हारी औलाद भी तुम्हें फेंक जाएगी, तुम्हारी नहीं करेगी। लेकिन अल्लाह के रास्ते में कहीं तुम्हारी जान ना चली जाए, हक के लिए आवाज ना उठाना, कभी भी ना उठाना। हमने इबादत सिर्फ समझा नमाज के तरीकों। अल्लाह कहता है फिर ऐसे नमाज के तरीके करने वालों के लिए हलाकत है, जिन्होंने इबादत सिर्फ इस चीज को समझा। हालांकि हम भी समझते हैं पानी सुन्नत के मुताबिक बैठ के पीना भी इबादत है। मतलब जो लेस किस्म का दीनदार तबका है, हम बड़े दीनदार हो जाते हैं तो हम हर चीज को, सोना उठना, मसनून दुआएं पढ़ने को इबादत ही समझते हैं। तो फिर माशरत कैसे इबादत ना हुई? फिर यतीम के साथ अच्छा सलूक कैसे इबादत ना हुआ? यतीम के साथ बहुत अच्छा सलूक कर दिया। बड़े दीनदार घराने हैं, हमने किफालत कर ली, भाई ने बहन की किफालत कर ली, अब भाई की बेटियों की शादी का टाइम आया तो भाभी की पसंद से रिश्ते होंगे। मैंने तुम्हारी मुसीबत के दिनों में तुम्हारे काम आया था, कुरान के मुताबिक ही किया ना, बेवा की हेल्प की है अभी तो, लेकिन उसका भी एहसान रखा, यतीम को धक्के दिए। तुम्हारे बच्चे सांस भी मुझसे पूछ के लेंगे। तुम्हारे बच्चियां बड़ी नाफरमान हैं, जहां दिल चाहा पढ़ लिया, जिस स्कूल में चाहा एडमिशन ले लिया। अब उनके रिश्ते भी तुम अपनी पसंद से करोगी। तुमने अपने बच्चियों को बहुत सर पे चढ़ा लिया, बहुत खुद सर कर लिया है। अगर यतीम के काम भी आए तो उस पर एहसान रखा। क्या कहता है मुझ पे, मेरे सामने फिर अपनी नमाजों की लिस्ट लेकर ना आना, नमाज़ें के मेहराब लेकर आना, मुझे नहीं प्रेस कर सकते। फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा, जन्नत को जाते जाते दूर खत्म होगा और फिर तुम बंद हो जाओगे सूरत हदीद में जैसे। हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों की हकीकत से गाफिल हैं। 107 नंबर सूरत 7 आयात है, 4 नबी में नाजिल हुई। 3 खसूसियत है इंसानों से मुतल्लिक। यतीम को धक्के देना, मस्कीन को खाना न खिलाना, आम इस्तेमाल की चीज़ें न देना। मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरा स्ट्रेटनर खराब हो जाएगा हमसाए को देखे तो, मेरा चॉपर। इंसान मटेरियल की मोहब्बत में इतना बढ़ गया, हम अपने बच्चों को मना करते हैं पर्दे ना खराब कर देना, मटेरियल की मोहब्बत हम खुद डालते हैं। अभी कार्ड लगाया है, मट्टी वाले पाँव ना लगा देना, मटेरियल की मोहब्बत उसके अंदर फिर ऐसे ही आ जाती है। कहता है मेरी गाड़ी पर मांगने वाले ने हाथ लगा दिया तो मैंने अभी धुलवाई थी, शीशा खराब हो गया। मटेरियल की मोहब्बत है, आम मांगे की चीजें नहीं देते। 3 सिफात है और 3 सिफात अल्लाह के मुतल्लिक हैं, जज़ा और सज़ा को झुठलाना। उन्हें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह के सामने कल को पेश होंगे, इसीलिए ऐसा कर लेते हैं, यतीम को बड़ी आसानी से लेके दे देते हैं। नमाजों से बेखबर है, बेपरवाह है। नमाजी ही होते हैं ना, या कोई इसराइल का एजेंट आता है मस्जिदों के बाहर से जूतियां चुराने। मैंने नहीं पकड़ा, वैसे कभी आपने कोई पकड़ा हो, कोई इसराइली एजेंट देखा हो, जासूसा किसी ने पकड़ी हो मस्जिद के बाहर, नमाजी नहीं नमाज पढ़ी और जूते चुराए। पानी की सबीलों के बाहर गिलास बंधे होते हैं पाकिस्तानी में, हाँ जंजीर से बंधे होते हैं। मस्जिदों को लॉक लगे होते हैं, अल्लाह के घर कोई ना आ जाए ताला लगा के रखते हैं हम लोग, अल्लाह तक कोई ना पहुंचे। क्यों? कोई आएगा मस्जिद के पंखे उतार जाएगा, ट्यूबलाइट्स उतार जाएगा। मुसलमान होगा कि वो कोई इसराइली एजेंट या हिंदू होगा? इंडिया का कोई जासूस आके कोई मस्जिदों से पंखे चुराता है? हाँ, किसी ने सुना है कभी किसी इंडियन जासूस ने पंखे चुराए हैं? या इंडिया ने हमें सिखा दिया है, या IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने सिखा दिया है मस्जिदों से जूते नहीं चुराओगे, मस्जिदों को ताले नहीं लगाओगे, पानी के गिलास नहीं चुराओगे, खाना काबा के हरमों से जूतियां नहीं चुराओगे तो तुम्हारे ईमान कबूल नहीं होंगे, मैं अगली किस्त नहीं दूंगा। IMF ने कभी कहा हो? चले हम कहें हम बड़े मजबूर हैं, अमेरिका की जबरदस्ती है हम पर, कैसे ना चुराएं जूतियां, कैसे ना धोखे दें, कैसे ना मिलावट करें, कैसे ना रमजान में चीजों की कीमतों को आग लगाएं। पूरी दुनिया में क्रिसमस की सेल लगती है, आप और मैं भी आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। हजरत ईसा के मानने वालों उनका एहतराम करते हैं, रहमतुल आलमीन के मानने वाले। रमज़ान महीनों में से बेहतरीन महीना, कुरान के जश्न का महीना, जिसमें वो रात आती है जो जिस पर 1000 महीने कुर्बान किए जा सकें। हर चीज़ महंगी कर देते हैं पूरी दुनिया का काफिर, पूरी दुनिया का, मैं तो उन्हें मोमिन कहूँगी जिनके दिलों में ईमान है, पूरी दुनिया के इंसान कहते हैं रमज़ान में खरीदारी न करना ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना है। इस दिन की तरफ जाके दावत देंगे आप दूसरों को, प्लीज़ ऐसे मुसलमान तुम भी बन जाओ जैसे हम हैं।
آپ کے اخلاق سے کوئی اللہ کی طرف تو کیا آئے گا، اللہ سے دور ہوگا. اور پہلی صفت کیا تھی تورات میں آپ کی؟ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اپنے لیے تو بھیجے ہی نہیں گئے ہو، تم تو دوسروں کے کام آنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجے گئے ہو. آج میرے اخلاق کی وجہ سے کوئی اللہ سے دور ہو گیا تو رسپانسبل تو میں ہی ہوں نا اللہ سے دور کرنے کی. پھر اللہ کہتا ہے میرے پاس پھر ایسی نمازیں اپنی نہ لے کر آ جانا ذاتی. مجھے نہ بتانا حاجی صاحب کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، بنا عرفات میں کیا گزری، مجھے نہ بتانا. اگر اللہ نے یہ پوچھنا ہوتا تو آج نہ کشمیر وہ بم ہوتا اور نہ مسجد صاحب. خانہ کعبہ میں رحمت کے مہینے میں حج کے موقع پر کی جانے والی دعاؤں کے صدقے سارا کچھ آزاد ہو چکا ہے. الذین هم یراؤون، جسٹ شو آف کرتے ہیں، ظاہر میں پھنس گئے ہیں. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جو کچھ نظر آتا ہے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. صرف نماز کی ظاہری حالت، نماز پڑھنے کھڑے ہیں جگہ پاک ہو، غسل کے فرائض پورے آتے ہوں، وضو کے فرائض پورے ہوں، قبلہ رخ ہوں، دل میں کیا چل رہا ہے. جائے نماز طے کروں گی تو بتاؤں گی آج میری ساس نے کیا کیا تھا، میری بہو نے کیا کیا تھا، بیٹی کو بتاؤں گی. نماز کے بعد، نماز میں ہی خیال آ رہا ہوتا ہے یہ کرنا، لیکن یہ خیال ضرور ہوتا ہے نماز کے بعد کروں گی. الذین هم یراؤون، اللہ نے کہتا ہے کس کو دکھاتے ہو؟ پھر ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ دکھاوا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کس کو دکھانے کے لیے پھر یہ نمازیں پڑھی؟ دکھایا مجھے، دکھایا میرے سامنے دکھاوا کیا. میں جو تمہیں اندر سے جانتا ہوں، میں تو تمہیں تب سے جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے بھی پہلے جب تمہاری روحیں بنائی تھی میں تب سے جانتا ہوں. مجھے دکھاوے کی نمازوں سے پریس کرو گے؟ مجھے بتاؤ گے مسجد نبی کے چکر لگانے سے، کعبے کو آنے جانے سے، اور مسجدوں میں ٹائلیں لگوانے سے، ماتھے پہ شکنیں ڈال کے کپڑے استری کروانے سے، ملازم کو گالیاں نکال کے مسجدوں کو چندے بھجوانے سے تمہیں لگتا ہے خدا مل رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نہیں ملتا. ورنہ یہ آیت نہ ہوتی فویل للمصلین. نماز سب سے اہم، 70 مرتبہ سے زیادہ قرآن میں حکم ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کی معراج، الصلاۃ عماد الدین. میں حدیثیں اور آیتیں سنانے بیٹھوں نماز کے بارے میں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ فرض اللہ کہتا ہے ایسی نمازیں تمہاری، ایسی نمازیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہ دکھانا. میرے پاس لسٹ مت لے کر آنا، چیک لسٹ. حضور 70 سال نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کہتا ہے منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہیں. کچھ نمازیوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی. الذین هم یراؤون، جو صرف نمازیں دکھاتے ہیں، جن کے دل نہ بدلے، مخلوق کی محبت نہ جاگی، یتیم کا درد نہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت نہ سیکھی. یتیم کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اور اس کی کفالت کرنے والا ایسے، میں اور بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والا ایسے. یہ نہیں کیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگے کی چیزیں بھی ایسے ہی دے دیتے ہیں. نہیں دیتے.